أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ پچھلی کچھ کلاسز سے ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھیں گے. تو امام احمد اسماعیل القاضی نسائی اور ابو علی نیشاپوری فرماتے ہیں کہ قابل اعتماد سندوں کے ساتھ کسی بھی صحابی کے اتنے فضائل اور اوصاف بیان نہیں ہوئے جتنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہوئے ہیں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں سب سے آخر میں ہیں. ان کے دور میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوا. کچھ لوگوں نے ان کے خلاف خروج بھی کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ان کے مخالفین کی تردید میں بڑی کثرت سے ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے، اور اس کے بعد اہل سنت نے ان کے فضائل کو اور زیادہ شائع کیا. اس طرح ان کے فضائل و مناقب بکثرت منقول ہو گئے، یعنی بہت کثرت سے نقل کیے گئے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں سب سے زیادہ قریب تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور انسانی روح کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا. تو یعنی ایمان کی علامت ہے ان سے محبت، ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا تو گویا اس نے مجھے برا کہا. ان کے اہم ترین اوصاف میں سلامتی عقیدہ، شرعی علم، اللہ پر اعتماد، سچائی، اہلیت و شجاعت، جوان مردی، زہد و قربانی، اچھے معاونین کا انتخاب، تواضع، حلم، صبر، بلند ہمتی، قوی ارادہ، عدل و انصاف، تعلیم دینے کی خوبی اور قیادت کی تیاری کی صلاحیت بہت نمایاں ہیں. ان کے دیگر اوصاف اور کمالات کا تعلق مکی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں رہنے اور مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت اور معاشرتی زندگی سے ہے. مزید آپ کے بعض اوصاف کا تعلق اس دور سے ہے جب آپ امیر المومنین کے منصب پر فائز ہوئے.
تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابہ میں عالم شمار ہوتے تھے. کن صحابہ میں؟ بزرگ صحابہ میں عالم شمار ہوتے تھے. یہ ان کا امتیاز تھا کہ تحصیل علم میں انہوں نے بڑی سنجیدگی اور محنت سے کام لیا. طلب علم اور استحکام علم کے لیے اپنے دور کے تمام وسائل بروئے کار لائے. آپ نے قرآن کریم سے اپنے تعلق کے حوالے سے بتایا کہ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ نماز کے علاوہ اس وقت تک چادر نہیں اوڑھوں گا جب تک میں پورا قرآن پاک حفظ نہ کر لوں. یعنی کہ اس وقت تک اپنے آپ کو ایک طرح سے کہنا چاہیے چادر کس چیز کا ایک کی علامت ہے؟ کمفرٹ کی، خوبصورتی کی اور کچھ ہونے کی. یعنی کہ انسان جب نکلتا ہے چادر اوڑھ کر کے باقاعدہ طور پر اس زمانے کی ایک علامت تھی کہ وہ ایک قدر و عزت والا آدمی ہے، قدر و منزلت والا انسان ہے. تو یہ اس دور کی ایک علامت تھی اس طرح سے چادر کا اوڑھنا. تو انہوں نے اس بات کی قسم اٹھائی تھی کہ نماز کے علاوہ اس وقت تک چادر نہیں اوڑھوں گا جب تک میں پورا قرآن پاک حفظ نہ کر لوں. ایک دن فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کسی بھی دن اس وقت تک مجھ پر نیند طاری ہوئی نہ اونگ آئی جب تک میں نے یہ معلوم نہ کر لیا کہ آج جبرائیل علیہ السلام حلال و حرام کے کیا احکام لائے ہیں، آج کے دن کون سی نئی سنت مطہرہ سامنے آئی ہے، امر و نہی کے کیا کیا احکامات ملے ہیں اور قرآنی آیات کس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں. تو ان کی انتہائی کوشش ہوتی تھی کہ آیت یا حدیث کا متن خود براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں، اور جب ان کو کسی اور کے ذریعے سے حدیث ملتی تو اسے قبول کرنے سے پہلے پوری تحقیق فرماتے اور اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے والی زبان اور عقل و دانش سے لبریز دل و دماغ رکھتے تھے. انہوں نے فرمایا بے شک میرے رب نے مجھے طلب علم کے لیے سوال کرنے والی زبان اور عقل مند دل سے نوازا ہے. انہوں نے اپنے بے پایہ علم کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ علم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کے ذریعے سے حاصل کیا. وہ فرماتے ہیں جب بھی میں سوال کرتا مجھے علم دیا جاتا تھا اور جب میں خاموش ہوتا تو مجھ سے ابتدا کی جاتی تھی. یعنی میں خاموش اگر ہوتا تو مجھ سے پہلے سوال کیا جاتا اور اگر میں سوال کرتا تو پھر مجھے اس کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتا تھا. تو علم کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو برتری ہے وہ ثابت ہے، اور علم اور علماء کے تعلق سے جو ان کے اقوال ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور یہاں پر بیٹھنے والے چونکہ سب طالب علم ہیں لہذا خصوصیت سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہی باتوں کا بیان کریں گے آج. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے باعث علم نہ حاصل کرنے سے روکتے تھے. آپ فرماتے تھے علم نہ ہونے کی صورت میں علم حاصل کرنے میں حیا کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. حیا کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، یعنی اس بات پہ شرم نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات نہیں معلوم ہے تو اس کو پوچھ لیا جائے. بعض وقت ہم لوگ کیوں رک جاتے ہیں علم حاصل کرنے سے کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہم کو نئی بات یہ معلوم ہے تو اس میں ہمیں شرم آتی ہے پوچھنے میں. نہیں، اگر علم نہیں ہے کسی بات کا تو اسے پوچھنے میں کسی بھی ایج میں وہ عمر رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ اس کی وجہ سے علم حاصل نہ کیا جائے. بہت سے لوگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا اب یہ تو ہم کو قرآن اچھے سے پڑھنے نہیں آتا لہٰذا اب ہم کیا سیکھیں، اب تو ہم اتنی بڑی عمر کے ہو گئے. تو علم سے ایک طرح سے وہ رک جاتے ہیں حاصل کرنے سے. تو ان چیزوں کو کبھی علم حاصل کرنے کی رکاوٹ نہیں سمجھنا چاہیے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند مسلم شخصیات میں سے تھے جو اسلام کے ابتدائی دور ہی میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. وہ کاتبان وحی میں سے تھے. لکھنے پڑھنے کی مہارت کی وجہ سے آپ کو شرعی علوم میں بہت زیادہ شرعی علوم کو حاصل کرنے میں مدد ملی، کیونکہ لکھنا اور پڑھنا دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ وہ علم کے حاصل کرنے میں معاون و مددگار ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ صرف سن کر کے یاد کر لیا جائے، وہ علم کسی کا حافظہ بہت اچھا ہے تو دیر پا ہوتا ہے ادروائز تو بھول جاتا ہے.
لیکن جو چیز پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے باقاعدہ طور پر، تو وہ چیز پھر دیر پا ہوتی ہے اور انسان کے حافظے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ پڑھنے سے بھی زیادہ انسان اگر کسی چیز کو لکھ لیتا ہے تو وہ چیز مزید دیر پا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس بات کو انکریج کیا جاتا ہے کہ صرف جا کر کسی کا درس سن کے آ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا علم مکمل ہو گیا تو وہ علم مکمل نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان باقاعدہ کسی کلاس کو جوائن کرے، علم کو باقاعدہ ایک طالب علم کی حیثیت سے حاصل کرے، اور طالب علم کی حیثیت سے علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر قلم، کاغذ، کاپی، پینسل اس کے ہاتھ میں ہو، تاکہ وہ جو سنے اس کو لکھے بھی، اور جو لکھے پھر اس کو دوبارہ پڑھے اور پھر اس کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طالب علم کے لیے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں اور چیٹیاں اپنے بلوں تک میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس لیے طالب علم بننے کی سعادت عمر کے کسی بھی حصے میں مل جائے تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم سیکھو، اس کی معرفت حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، پھر تم اہل علم کہلاؤ گے۔ یعنی اہل علم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ علم کا سیکھنا، اس کی معرفت حاصل کرنا یعنی اس کی سمجھ حاصل کرنا، اور اس پر عمل کرنا، تب تو تم اہل علم کہلا سکتے ہو۔ وہ سمجھتے تھے عالم کو اس وقت تک عالم نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حاملین علم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے حاملین علم یعنی اے علم والو۔ عالم وہ کہلاتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، اس کے علم اور عمل میں مطابقت ہو، یعنی ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے مطابق ہوں۔ مزید فرمایا علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے علم؟ عمل کو آواز دیتا ہے کہ جس چیز کا علم ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اگر وہ قبول کرے تو ٹھیک ہے، یعنی اگر عمل علم کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ علم وہاں سے کوچ کر جاتا ہے، یعنی علم پر اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر علم وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ شخص جس نے علم حاصل کیا تھا اور عمل نہیں کیا تھا اب وہ علم سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ لہذا جو سیکھا ہے اس پر عمل ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں جو بکثرت فتویٰ دینے والے تھے، ان اصحاب میں سے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو فتویٰ دینے والے تھے، مرد و خواتین سمیت ان کی تعداد 30 سے کچھ اوپر ہے۔ آپ دیکھیں کہ فتویٰ دینے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 30 سے کچھ اوپر، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعداد کتنی ہے؟ ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ تو فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فتویٰ دینا اور فتویٰ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مکمل باتوں کا علم ہو کہ جس کے بارے میں وہ فتویٰ دے رہا ہے وہ صحیح فتویٰ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم معمولی سے بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس لائق سمجھنے لگتے ہیں کہ بس ہم فتویٰ دے سکتے ہیں، ہم کسی کو بھی کچھ بتا سکتے ہیں۔ جب تک کہ آتھینٹک نالج نہ ہو کسی بھی مسئلے کے بارے میں، اس وقت تک کہ اس مسئلے کا حل کسی کو نہ بتانے کی جرات کریں۔ ہاں گائیڈ کر دیں کہ آپ فلاں سے پوچھ لیں، آپ اس بات کے لیے گائیڈ کر دیں کہ آپ فلاں کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، آپ فلاں سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو خود اس مسئلے کا مکمل علم نہ ہو اس کے مفتی مت بنے۔ اور علم کا ہونا، عالم ہونا ایک الگ چیز ہے اور مفتی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ عالم کو حدیث کا علم، قرآن کا علم ہوتا ہے، لیکن مفتی کو فتویٰ دینے کا اختیار دیا جاتا ہے اس شخص کو کہ جس نے قرآن اور حدیث کے علم کو اس طرح حاصل کیا ہو کہ وہ مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اسی لیے اس کا الگ کورس ہوتا ہے، الگ سے پڑھایا جاتا ہے، اور خالی وہ پڑھ لینے والا بھی ہر شخص مفتی نہیں بن جاتا جب تک کہ اس کے اندر واقعی بصیرت نہ ہو، معرفت نہ ہو۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔
مرد و خواتین سمیت ان کی تعداد کتنی تھی؟ 30 سے کچھ اوپر، اور پھر ان میں سے زیادہ فتویٰ دینے والی 7 شخصیات ہیں جن کے نام یہ ہیں: عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امام ابن حزم نے کثرت فتویٰ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے مرتبے میں شمار کیا ہے، یعنی ان کا 3rd پلیس تھا فتویٰ دینے والوں میں سے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد کو لازم پکڑنے اور اس سے علم حاصل کرنے کی تاکید کرتے تھے۔ فرماتے تھے استاد کی طویل صحبت سے سیر نہ ہو، اس کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے، تم انتظار کرو کہ کب تم پر اس سے کوئی چیز گرتی ہے، یعنی کب استاد کی طرف سے تمہیں کوئی ایسی بات ملتی ہے جو تمہارے لیے عمل کی راہیں روشن کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ایسی زبردست خوش نصیبی مہیا فرمائی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑا، بچپن میں ہی ان کی گود میں پرورش پائی اور بڑے ہو کر ان کے داماد اور ان کے نواسوں کے والد بنے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہری وابستگی پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گواہ ہیں۔ مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے اصحاب نبی میں سے کسی ایسے صحابی کے بارے میں بتائیے جن سے میں موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، کیونکہ وہ ہر دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ میں ان کی خدمت میں گیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سفر کے دوران موضوع پر مسح کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں علوم کے حصول میں انتخاب کا حکم دیتے، فرماتے تھے سارا علم محفوظ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہر علم میں سے اچھے پہلوؤں کا انتخاب کر کے انہیں اخذ کر لو۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ ہر شخص ہر چیز کا علم مکمل طور پر اگر حاصل نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ جس علم کے جس حصے کو وہ حاصل کر سکتا ہے اس کو پہلے سلیکٹ کرے اور اس میں ایکسل کرے تاکہ وہ دوسروں کو بتانے کے لائق بن سکے۔ وہ علم کے میدان میں بہت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ وہ جب عراق میں تھے تو لوگوں سے کہتے تھے مجھ سے سوال کرو۔ کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ مجھ سے سوال کرو۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی جو لوگوں سے یہ کہہ سکے کہ مجھ سے سوال کرو۔ صحابہ ہوں یا تابعین، ان کے علم پر سب کو اعتماد تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ثقہ راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے تو ہم کسی کے قول کو اس کے قول کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ ثقہ راوی یعنی وہ آتھنٹک روایت کرنے والے جن کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی تھی، حدیث نقل وہ کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، تو اس کو آتھنٹک حدیث مانا جاتا تھا اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے علم کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حد تعریف و توصیف کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ سنت کے علم میں سب سے آگے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو مسائل انہیں پیش آتے وہ انہیں لکھ لیتے تھے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں ان کو معلوم کر لیں۔ عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ حسب نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت، اسلام میں سبقت، قرآن و سنت کے علم و فقہ کے میدان میں بلند مرتبہ، جنگ میں بہادری کا نشان اور سخاوت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ مسروق کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عمر، علی ابن مسعود اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ اتنے صاحب علم لوگ تھے کہ ان کے پاس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہوا ہر طرح کا علم موجود تھا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طالبان علم، علماء اور فقہاء کے لیے جو نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ اس لائق ہیں کہ انہیں یاد کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ اس میں سے کچھ نصیحتیں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دیکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ربانی علماء، دوسرے تجارت کے راستے پر گامزن طالب علم، اور تیسرے بے چرواہے کے ریوڑ جو ہر آواز دینے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حافظ ابو نعیم کمیل بن زیاد سے روایت کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے صحرا کی طرف لے گئے۔ ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ نے تھوڑی دیر سانس لیا، پھر فرمایا، اے کمیل، دلوں کی مثال برتن جیسی ہے، دلوں کی مثال برتن جیسی ہے۔ ان میں سے بہترین برتن وہ ہے جو علم کو سنبھالے رکھے۔ میری بات سنو اور یاد رکھو، لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ربانی علماء، طالب علم، اور تیسرے بے چرواہے کے ریوڑ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ لڑھک جاتے ہیں۔ وہ علم کے نور سے روشنی حاصل نہیں کرتے اور نہ کسی مضبوط ستون سے پناہ لیتے ہیں۔ تو ان کی یہ جو وصیت ہے یہ بلیغ وصیت ہے اور گویا قیمتی موتیوں کی ایک لڑی ہے۔ 3 قسمیں جو انہوں نے بیان کی ہیں اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، کیونکہ بہت اہم بات ہے جو علم اور علماء کے تعلق سے ہے اور جس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے کا جو ایک ہمارا بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اقوال سے، ان کے زندگی کے واقعات سے ہم اپنے لیے عمل کی باتیں اخذ کریں۔ اگر ہم صرف یہ پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے فلاں جنگ میں شرکت کی، فلاں جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے، ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے ان کی زندگی کی، لیکن جو ان کے اقوال ہیں ان میں جو حکمتیں ہیں وہ ہمارے لیے عمل کی راہیں روشن کرنے کا بڑا باعث بنتی ہیں۔ تو ربانی علماء سے مراد کون ہیں؟ ان علماء سے مراد علماء دین ہیں، اور ربانی وہ ہیں جو فقہ و حکمت کو یکجا کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، کونو ربانیین، قرآن میں آتا ہے نا، کونو ربانیین، تم سب رب کے ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد دانا فقہا ہیں، یعنی جو سمجھدار فقیہ ہیں، عقل مند فقیہ ہیں۔ یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ جو لوگ دانائی اور تفقہ فی الدین دونوں صلاحیتوں کے مالک ہیں وہی امت کی تربیت اور رہنمائی کرنے کے اہل ہیں، کیونکہ حکمت کے معنی ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا ہے۔ اسی بات میں لوگوں کے لیے شرعی احکام کے نفاذ کی توفیق بھی شامل ہے۔ یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ اسلامی معاشرے کی اصل حقیقت باریک بینی سے سمجھی جائے۔ حکمت و دانائی یہ بھی ہے کہ دین کی بنیاد پر امت اسلامیہ کی تربیت کا بیڑا اٹھایا جائے، اور یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ دینی تعلیم و تربیت تقوی اور فضائل اخلاق کے ساتھ کی جائے۔ فقہ اسلامی سے مراد یہ ہے کہ دین کے احکام اس کے شرعی مصادر کی روشنی میں سمجھے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ربانی علماء امت کے افضل لوگ تھے۔ انہوں نے علم کے حصول کے علاوہ تربیت پر مبنی تعلیم پائی، یعنی انہوں نے صرف علم نہیں حاصل کیا بلکہ انہوں نے تربیت کرنے کے اصول بھی سیکھے، اور وہی امت کی تربیت اور رہنمائی کی اہلیت رکھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ پہچان بتائی کہ وہ لوگوں کو دانائی کی فکری غذا مہیا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے اندر سمجھ بوجھ کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ ایسے عالم ربانی عالم ہیں جو نہ صرف قرآن و سنت کا خود علم رکھتے ہیں بلکہ لوگوں کی تربیت کی صلاحیت بھی ان کے اندر ہوتی ہے۔ اور لوگوں کی تربیت کی صلاحیت میں کیا کیا باتیں شامل ہیں کہ وہ ان کے اخلاق کی فکر کریں، ان کے اعمال کی فکر کریں، ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں احکام کو سکھائیں
اور اس بات کی فکر کریں کہ ان کے اندر صحیح سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو، تب تو وہ ربانی عالم کہلانے کے لائق ہیں۔ ادروائز تو عالم بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ صلاحیتیں ساری کے ساری اکٹھا نہیں ہوتی۔ وہ درس دے دیں گے، وہ آپ کو کوئی کتاب پڑھا دیں گے، وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، یہ کریں گے وہ، لیکن آپ کی فکر صحیح نہج پر ہو جائے، آپ صحیح بات کو سوچنے اور سمجھنے کے لائق ہو جائیں، یہ ربانی عالم کی ایک بڑی صفت ہے، اور اس نہج پر چلنے والے کو ہی وہ ربانی عالم کا درجہ دیتے ہیں۔ اب اگلی بات کیا آتی ہے کہ مخلص طالب علم کون ہے؟ یہ تو ہو گئی ٹیچر کی بات، عالم کی بات، جو ان کی قول کے مطابق ہم نے سمجھی، لیکن اب یہ دیکھیں گے کہ وہ طالب علم کے اخلاص کو کس طرح سے تولتے ہیں۔ جن طلباء نے خلوص نیت سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حصول علم کی محنت کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے وقت علم ان کے لیے سرخرو ہونے کا وسیلہ بن جائے، ایسے طلباء کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ نجات کے طالبان علم کا نام دیا ہے۔ اس سے مراد صرف وہی طلباء نہیں ہیں جو طلب علم کے لیے وقف ہو چکے ہیں، بلکہ ان میں ہر وہ طالب علم شامل ہے جو دین حنیف کے نفاذ کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے اور اسے آخرت میں سرخرو ہونے کی فکر ہے۔ ایسا طالب علم ربانی علماء سے دینی امور کے بارے میں سوال کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی بندگی کا فریضہ ادا کر سکے اور لوگوں کے ساتھ معاملات زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر قائم رکھ سکے۔ اگر ایسا شخص علم کے حلقوں میں نہ بیٹھے، وہ بہرحال نجات کا راستہ اختیار کیے ہوئے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں طلب علم کے لیے اخلاص نیت کی اہمیت بتاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ ہم دار آخرت کو دنیا کی بے ثباتی اور شہوات نفسانی پر ترجیح دیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوگوں کو دعوت دیں، اور پھر اس راہ میں صبر اور استقامت سے کام لیں۔ کیا کیا کام کرنے ہیں مخلص طالب علم کو؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا ہوا علم ہے اس کو ہم ہر چیز پر ترجیح دیں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اور پھر اس راستے میں صبر و استقامت کا بھی مظاہرہ کریں، کیونکہ علم کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے کہ بیٹھے اور بس علم آ گیا۔ علم کے راستے میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو سختیوں کو برداشت کرنے پر صبر کرتا ہے، سختیوں کو برداشت کرتا ہے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ایک وقت تو بہت مشکلیں اٹھا لیں اور اس کے بعد پھر بیٹھ گئے کہ بس اب ہم نے سیکھ لیا، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ علم کا ساتھ زندگی بھر کا ساتھ ہے، اور یہی ہماری نیت ہونی چاہیے تاکہ جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں ایک طالب علم کی حیثیت سے جائیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، اور ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں اتنی دعا ہم خود اپنی ذات کے لیے منگوا نہیں سکتے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس دعا کا بندوبست کر رکھا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے اگر ہم اپنی زندگی کی ابتدا اور انتہا کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بے چرواہے کے ریوڑ اور ہر آواز لگانے والے کے پیچھے چلتے ہیں اور ہوا کے رخ پر بہتے ہیں، انہیں نور ہدایت حاصل نہیں ہوتا، اور امیر المومنین نے ایسے لوگوں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی دعوت دیتے رہے کہ ان کا مقصد زندگی جستجو حق اور اس پر استقامت ہونا چاہیے۔ دیکھیں استقامت کی کتنی اہمیت ہے کہ کسی بھی چیز کی جستجو اگر آپ کریں اور پھر اس چیز کو حاصل ہونے کے بعد چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں تو وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ آج ہم لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے ہی صحیح بہت کچھ ڈگریاں حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو نہ پڑھا نہ پڑھایا اور چھوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ اب آج اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں چیز بتائے تو کہتے ہیں ہم نے اتنا پہلے پڑھا تھا، ہمیں اب یاد نہیں ہے۔
تو علم ضائع ہو جاتا ہے اگر اس پر استقامت اختیار نہیں کی جاتی۔ جو لوگ تجوید کی کلاسز کرتے ہیں اور وہ اس کو مستقلاً پڑھتے اور دیکھتے ہیں، ان کو تو سب کچھ یاد ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اگلوں کو بتانے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اور جو پڑھ تو لیتے ہیں ایک بار چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو خود بھی صحیح سے پڑھنا یاد نہیں رہتا۔ تو استقامت کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ انسان مستقلاً کسی کام پر لگا رہے، چلتا رہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی دعوت دیتے رہے کہ ان کا مقصد زندگی جستجو حق اور اس پر استقامت ہونا چاہیے۔ انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نور سے روشنی حاصل کرنا چاہیے، اور دنیا کو آخرت کی طرف جانے کی سواری بنانا چاہیے۔ کیا بنانا چاہیے دنیا کو؟ سواری، جس پر بیٹھ کر انسان آخرت کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ تو سواری کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ انسان کو صحیح راستے کی طرف لے کر چلے، اس کی لگام لیکن کس کے ہاتھ میں ہو؟ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو، کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہو۔ یہ نہیں کہ وہ دنیا کے بہاؤ پر بہتا چلا جائے اور پھر اس کو دنیا جدھر چاہے لے کر چلی جائے۔ دنیا کو سواری بنائے، بڑی اہم بات ہے یہ کہ اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے، اسے اپنے حساب سے برتے، یعنی یہ نہ ہو کہ دنیا اس کو برتے، بلکہ وہ اپنے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے، اپنے دین کے حساب سے دنیا کو برتنے والا ہو، بجائے اس کے کہ دنیا اس کو جدھر بہا دے وہ ادھر بہ جائے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، دنیا کو آخرت کی طرف جانے کی سواری بنانا چاہیے۔ کہ مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے؟ آخرت۔ اور دنیا میں جو وقت گزار رہے ہیں ہم، جو اس پہ ہم سوار ہیں، اس سواری پر، تو ہمارا مقصد آخرت ہے، ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے استعمال کو اس طرح کرنا ہے کہ پھر وہ ہمیں آخرت کی بہتری کی طرف لے جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیل بن زیاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ عمل کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ علم حکمران اور مال محکوم ہوتا ہے۔ مال کی کارکردگی اس کے زوال کے ساتھ ہی زائل ہو جاتی ہے اور عالم کو علم سے محبت کا صلہ ملتا ہے۔ علم عالم کو زندگی میں اطاعت کی راہ پر گامزن کرتا ہے اور وفات کے بعد بھی ذکر خیر کا باعث بنتا ہے۔ مال جمع کرنے والے زندگی ہی میں مر جاتے ہیں اور علماء کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ بذات خود موجود نہیں ہوتے، لیکن وہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، شرعی علم اہل آخرت کا ستون ہے۔ کون سا علم؟ شرعی علم اہل آخرت کا ستون ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے باعث عز و شرف ہے۔ یہاں مال سے مراد وہ صاحب مال ہے جو اپنی ذات کے لیے جمع کرتا ہے اور اپنے رب کی شریعت کے مطابق اطاعت کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو یہ ان کے خوبصورت اقوال ہیں، جن میں سے کچھ اور مزید ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عالم اور فقیہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونے دیتے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عالم و فقیہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے دیتا ہے، نہ انہیں اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونے دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے گنجائشیں پیدا نہیں کرتا۔ عالم و فقیہ کی خصوصیات دیکھیے، ان خصوصیات پر آپ دیکھیے کہ آپ کس درجے کے علماء سے اور فقہاء سے قریب ہیں۔ کیا ان میں یہ خصوصیات ہیں؟ یا جو اپنے آپ کو عالم اور فقیہ کہتے ہیں، کیا ان کے اندر یہ خصوصیات وہ اپنے اندر پاتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالم و فقیہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے دیتا ہے، نہ انہیں اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونے دیتا ہے۔ یعنی انہیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور انہیں امید کا دامن نہیں چھوڑنے دیتا۔
وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے گنجائشیں پیدا نہیں کرتا، یعنی اس طرح قرآن و حدیث کی تفسیر نہیں کرتا کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر جری سمجھیں اور سمجھیں کہ وہ ان کے لیے جائز ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں بہت سارے علماء اور فقہا صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگ ان کی مجلسوں میں آئیں اور بیٹھیں اور اس کام کے لیے بہت سے ایسے کاموں کو حلال قرار دے رہے ہیں جو کہ قطعاً حرام، اور اس کے لیے وہ جواز بھی پیش کر دیتے ہیں، اور آج کی نوجوان نسل ان سے بہت خوش ہے اور ان کے پیچھے چل پڑی ہے کہ یہ ہیں صحیح، اس لیے کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق فتوے دے رہے ہیں۔ تو اصل عالم و فقیہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے گنجائشیں پیدا نہیں کرتا، نہ قرآن کریم سے بے رغبتی پیدا ہونے دیتا ہے۔ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس کے پیچھے علم نہ ہو، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بغیر فہم کے ہو، یعنی بغیر سمجھ کے ہو، اور ایسی قرأت و تلاوت میں خیر کا کوئی پہلو نہیں رہتا جس میں تدبر اور تفکر نہ کیا جائے۔ بس سمجھنے کی بات ہے، ایک ایک جملہ جسے موتیوں کی لڑی کہا جائے اس طرح سے پرویا ہوا ہے۔ پھر سے اس کو ہم ایک بار پڑھتے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے عمل کی چیزیں نکالتے ہیں انشاءاللہ۔ کیسا ہوتا ہے عالم اور فقیہ؟ کیا عالم صرف اس کا، اب یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ عالم کیا وہ ہو سکتا ہے جس نے صرف عالم کی عالمہ کی ڈگری لے لی ہو؟ ایسا شخص اپنے آپ کو خود پرکھے کہ کیا ڈگری لینے کے بعد اس میں یہ صفات پیدا ہوئی ہیں؟ اگر نہیں ہوئی ہیں تو اسے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں، سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے عالم و فقیہ جو ہے وہ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، یعنی ایسی مایوس کن باتیں انسان کے سامنے نہیں کرتا کہ وہ اپنی زندگی سے ہی مایوس ہو جائے کہ میں تو اب کسی کام ہی کا نہیں اور میں تو دوزخ میں جانے والا ہوں، میرے لیے اب کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا، بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا۔ بشارتیں پہلے بتایا گیا کہ دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے والا بنا کے بھیجا گیا ان کو، اور پھر ڈرانے والا، یعنی ایسا خوف نہ پیدا کیا جائے اپنی باتوں کے ذریعے سے کہ انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے، اور نہ اس طرح سے فتووں اور مسائل کو حل کیا جائے، فتوے دیے جائیں اور مسائل حل کیے جائیں کہ انسان گناہوں پر جری ہو جائے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم سے بے رغبتی نہ پیدا ہونے دے کہ ہر مسئلے کو وہ یہ بتا دے کہ تمہارے فلاں مسئلے کا حل تو اس چیز میں موجود ہے، اس چیز میں موجود ہے، اس چیز میں موجود ہے، اور قرآن کی طرف سے اس کو بے رغبت کر دے۔ بلکہ ایک صحیح عالم، ایک صحیح فقیہ جو ہے وہ انسان کو سب سے پہلے قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے کہ اس میں ہی تمہارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے بات کہی کہ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس کے پیچھے علم نہ ہو، یعنی بے علم کی جانے والی عبادت میں کوئی خیر نہیں۔ جیسے آج آپ دیکھیں کہ بہت سی عبادتیں اس طرح سے کی جاتی ہیں جن کے بارے میں آتا پتہ کچھ ہے نہیں، اور پھر وہ بحیثیت بدعت انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ عبادت ہی نہیں رہتی۔ انسان تو اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں بدعتیں فالو کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی علم ہے ہی نہیں۔ بس اس کو اتنا پتا اس کے گھر میں یہ چیز ہوتی تھی، اس کے والدین کرتے تھے یا دادا دادی کرتے تھے، گھر میں یہ ہوتا تھا وہ بھی کر رہا ہے۔ علم کوئی حاصل نہیں کیا کہ میں یہ نمازیں اس طرح سے کیوں پڑھ رہا ہوں، تو میں یہ فلانی مزار پہ کیوں جا رہا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کوئی علم نہیں حاصل کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی عبادت میں کوئی خیر نہیں جس کے پیچھے علم نہ ہو، اور پھر کیا کہتے ہیں، اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بغیر فہم کے ہو۔ مثال کے طور پر انسان صرف کسی چیز کو پڑھے اور اس کو سمجھے نہیں، تو جب وہ سمجھے گا نہیں تو اسے اپلائی کیسے کرے گا؟ کہیں پر کوئی ریسیپی لکھی ہوئی ہو، میں ریسیپی سے آپ کو مثال دوں گی، قرآن کی مثال تو سب سے بڑی مثال ہے، لیکن جو ایک عام ہماری زندگی میں ہوتا ہے، خالی ہم نے پڑھ لی وہ ریسیپی،
لیکن سمجھ ہمیں کوئی نہیں آئی کہ اس کے اندر جو انگریڈینٹس یوز ہوئے وہ ہیں کیا اصل میں، وہ ہمیں دستیاب کہاں سے ہوں گے، ان کو ہم خرید کہاں سے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھا، بس پڑھ لی ریسیپی۔ کیا آپ اس پڑھنے کے مطابق اس چیز کو پکا سکتے ہیں؟ نہیں پکا سکتے جب تک کہ آپ اس میں لکھی ہوئی ہر چیز کی میجرمنٹ نہ معلوم کریں، ہر چیز کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس میں ڈالا گیا ہے تو اس سے کیا ہوگا، نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا، کتنی دیر پکانا ہے، کتنی دیر بعد اتارنا ہے، ہر چیز کے بارے میں جب تک فہم نہیں ہو جب تک علم بیکار ہے۔ علم کا حاصل کرنا برائے علم ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کی اس پہ عمل کی کوئی بھی نیت نہیں ہے۔ جب عمل کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کی ایک ایک چیز کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ پڑھا ہے کہ نماز پڑھو، نماز دین کا ستون ہے، نماز کو قائم کرو، تو اس قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، تو نماز کا پڑھنا کیسا ہے، تو نماز کو کن اوقات میں پڑھنا چاہیے، تو اس میں مکروہات کیا ہیں، تو حرام چیزیں کیا ہیں، تو نماز کس چیز سے باطل ہو جائے گی، تو پھر وہ کس چیز سے صحیح ہوگی، اور اس کے ساری چیزوں کا ہم فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم نے خالی بس یہ پڑھ لیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے نماز پڑھنا، بس اتنا پڑھ لیا، اب پڑھنی پڑھانی کوئی ہے نہیں، لہٰذا اس کی سمجھ حاصل کرنے کی بھی ہماری کوئی کوشش نہیں ہے، تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بغیر فہم کے ہو، بغیر سمجھ کے ہو، اور ایسی قرات اور تلاوت میں خیر کا کوئی پہلو نہیں رہتا جس میں تدبر اور تفکر نہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ثواب نہیں ملتا، ثواب ملتا ہے تلاوت کا، ٹھیک ہے، قرات کا بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف کو پڑھنے کا ثواب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن خیر کب ملے گی اس سے؟ ثواب بھی خیر کی ایک قسم ہے، لیکن خیر، اصل خیر کب حاصل ہوگی؟ جب انسان عمل کرے گا، اور عمل کر نہیں سکتا جب تک کہ اس میں وہ تدبر نہ کرے، اس کے بارے میں سوچے نہیں، اس کی ڈیپتھ کو نہ جائے، اس کے بارے میں فکر نہ کرے، اس کو سوچ سمجھ کر کے نہ پڑھے۔ تو بہت اہم ان کی یہ جو سینگ ہے وہ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں جو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، جہاں تک میں سمجھا سکی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہم سب کو واقعی سمجھ دے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے والے ہوں۔ امام شعبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا خوب جگر کو ٹھنڈا کرنے والی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا خوب جگر کو ٹھنڈا کرنے والی بات ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ بات جو تم نہیں جانتے، کہو کہ اللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ یعنی کوئی بات اگر ہمیں نہیں پتا ہے تو اس کے بارے میں اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے کے بجائے انسان یہ کہہ دے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، یا یہ بات مجھے نہیں معلوم، یہ بات زیادہ پرسکون کر دینے والی ہے انسان کو بنسبت اس کے کہ وہ اس بات کا کوئی غلط حل بتا دے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی۔ اس بات کو اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے کہ آئی ڈونٹ نو، یہ جملہ اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو کوئی چیز پتا اور آپ آئی ڈونٹ نو کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو کوئی آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے آپ ضرور بتا دیجئے، آپ کو نہیں پتا ہے آپ کسی سے معلوم کر کے بتا سکتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں پوچھ کے بتا دوں گی، میں آپ کو معلوم کر کے بتا دوں گی، یا میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گی، یہ مجھے اس وقت نہیں معلوم ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے ہوتا کیا اصل میں؟ اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے کہ ہر چیز مجھے نہیں معلوم، مجھے مزید محنت کی ضرورت ہے، مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھنے لگتا ہے نا کہ ہر چیز کا حل مجھے پتا ہے، ہر بات کا، ہر مسئلے کو میں حل کر سکتی ہوں، تو پھر اس کے اندر ایک طرح کا کبر و غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا بات کہی کہ جگر ٹھنڈا کرنے کی بات ہے،
کیا خوب جگر کو ٹھنڈا کرنے کی بات ہے کہ اس سے دل مطمئن رہتا ہے اگر انسان کو کچھ نہ معلوم ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ اللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے اس وقت تک یہ عہد نہیں لیا کہ وہ علم حاصل کریں جب تک اہل علم سے یہ عہد نہیں لے لیا کہ وہ تعلیم دیں گے۔ یعنی اہل علم کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ تعلیم دیں گے، ان کے لیے پڑھانا ضروری ہے۔ کوئی علم حاصل کر کے بیٹھا رہ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک نسل کا حق مار رہا ہے، جس کو وہ پڑھا سکتا تھا، جس کو وہ سکھا سکتا تھا۔ اس نے پڑھا اور خود بیٹھ گیا اپنا علم سمیٹ کر کے، اس نے اس بات کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ ان لوگوں کو سکھا دے کہ جن کو سکھانا اس کا فرض بنتا ہے۔ ایک علم والے کا فرض کیا ہے؟ عمل خود بھی کرنا اور دوسروں کو وہ علم دینا جن سے وہ ناواقف ہیں۔ آپ کہیں گے لوگ آتے ہی نہیں، سیکھنے ہی نہیں چاہتے، یہ ان کا فعل ہے، لیکن ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، ہم لوگوں کو کھینچ کر لاتے رہیں کہ آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو چلنا ہے، آپ کو سیکھنا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ اپنا فرض ادا کریں، باقی جس کے نصیب میں جو ہوگا وہ اتنا ہی لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خیر و بھلائی یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور اولاد کثیر ہے، اصل خیر یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو اور حلم کا جذبہ بڑھ جائے۔ حلم کیا چیز ہے؟ نرمی، خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اپنے رب کی بندگی پر تمہیں خوشی ہو۔ اگر تم اچھا عمل کرو تو اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرو، اور اگر برا عمل کرو تو اللہ سے بخشش طلب کرو۔ دنیا میں کوئی خیر نہیں مگر ذیل کے دو آدمیوں میں سے کسی ایک میں، ایک وہ آدمی جس سے گناہ کا ارتکاب ہوا اور اس نے توبہ سے اس کی تلافی کی، دوسرا وہ آدمی جو خیر و بھلائی کے کاموں میں جلدی کرے۔ تقوی کے ساتھ عمل کرنا ہی قابل قدر ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ اسے کیسے تھوڑا کہا جائے جو قبولیت کا درجہ حاصل کر لے؟ یعنی اگر تقوی کے ساتھ عمل کیا جائے تو وہ قابل قدر ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ عمل کیا جائے تو وہ قابل قدر ہے، خواہ وہ تھوڑا ہو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسے تھوڑا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس عمل کو جو قبول ہو جائے اللہ کے ہاں۔ اصل عمل ہی وہ ہے جو قبول ہو جائے۔ بظاہر ہماری اپنی نظر میں چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا کیوں نہیں ہے، لیکن اس کو کرتے وقت ہم نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کیا، اس سے امید کو اپنے دل میں جگہ دی، تو وہ خواہ تھوڑا سا ہمارا عمل تھا، اللہ کے نزدیک وہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے پھر اس عمل کو تھوڑا کہا ہی نہیں جا سکتا، وہی تو اصل عمل ہے۔ کہا نہیں جاتا کہ ایک کلمہ بھی اگر انسان کی زبان سے نکلا ہوا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ خواہ ایک طرف ہم تسبیحات پہ تسبیحات، لوگ بعض وقت 1000 دانوں کی تسبیح لے کر کے اس پر پڑھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ 1000 دانوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا اس میں سے ایک کلمہ بھی انہوں نے واقعی دل سے کہا ہوتا ہے؟ تو اصل بات کیا ہے؟ دل سے گواہی دینا، دل سے کسی کام کو یقین کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر کی امید کے ساتھ، اس کی رضا کی طلب کے ساتھ کیا جائے۔ ہم کسی کو ایک آیت بھی سکھاتے ہیں پورے اپنے خلوص کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ واقعی یہ بھی اس پر عمل کرنے لگ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی اہمیت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہزاروں طالب علموں کو اس نیت سے پڑھا دیں کہ ہمارا نام ہو جائے کہ ان کے تو اتنے طالب علم ہیں، ان کی تو اتنی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اصل اللہ کے ہاں کیا ہے؟ انسان کے دل کا تقویٰ، اور اسی کی بنیاد پر عمل کی قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ اس کا مدعی وہ ہو جو علم نہیں رکھتا، لیکن جب اس کی نسبت علم کی طرف کی جائے تو وہ خوش ہو، اور جہالت کے کمتر اور گھٹیا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جاہل آدمی اس سے بیزاری کا اظہار کرے، اور جب جہالت کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو وہ غضبناک ہو جائے۔
یعنی ہو تو جاہل، لیکن جب اسے جاہل کہا جائے تو وہ غصہ کر جائے. اور عالم کے لیے، علم کے لیے کیا اعزاز ہے کہ جب اس کی نسبت علم کی طرف کی جائے تو وہ خوش ہو، یعنی اسے کہا جائے کہ وہ جاننے والا ہے، علم والا ہے، تو وہ خوش ہو جائے. علم سے بے رغبتی کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ علم حاصل کرنے کی طرف اس لیے راغب نہیں ہوتے کہ علم والوں نے بھی علم سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس میں ان علماء سوء سے بچنے کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. مزید برآں اس میں علماء کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کریں. اس میں عام لوگوں کو علم حاصل کرنے کی دعوت ہے اور اللہ کی راہ میں تکالیف پر صبر کرنے کی دعوت بھی ہے. یعنی بہت سے لوگ علم کیوں نہیں حاصل کرتے، علم کی طرف سے بے رغبتی ان کے اندر کیوں ہوتی ہے؟ ان علماء کی وجہ سے ہوتی ہے جو علم حاصل کرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے. لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کر کیا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے. اس کے پاس خواہ کتنا بھی علم ہو، لیکن اگر لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں اس کے، اور وہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ، درستگی کے ساتھ پیش آتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے جا کے بات کرے، اور وہ ہیں جناب عالم، تو ایسے علماء کی وجہ سے لوگوں کے اندر بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اس علم کے حاصل کرنے سے. آپ دیکھیں کہ بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے، ہم نے دیکھ لیا ان مدرسے کے بچوں کو کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ وہ بچے عالم بن رہے ہیں، وہ بچے حافظ بن رہے ہیں، لیکن ان کے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے لوگ اپنے بچوں کو اس علم سے روکے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں اس درجے کا وہ اخلاق نہیں دیکھ رہے، اور اس علم سے خود بھی بے رغبت ہو گئے اور اپنی آنے والی نسل کو بھی بے رغبت انہوں نے کر دیا. تو جو سب سے پہلے چیز ہم نے پڑھی تھی وہ یہی پڑھی تھی کہ ایک عالم کو اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ راغب ہو جائیں، اس کو دیکھ کے ان کا بھی دل چاہے کہ وہ خود بھی اس علم کو حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس علم کے حاصل کرنے کی طرف لگائیں تاکہ ان کے اخلاق بھی ایسے ہوں. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی چیز دوسرے کو متاثر کرتی ہے اس کا اخلاق ہے. علم تو وہ بعد میں دیکھتا ہے جب وہ اس سے پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، لیکن اگر اخلاق ایسے ہیں کہ دوسرا انسان بات کرنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہا آپ سے اور انتہائی درستگی ہے مزاج میں، تو علم تک تو پہنچنے کا راستہ ہی بند ہو گیا. علم تو انسان بعد میں حاصل کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ان اقوال کو پڑھنے کے بعد ہمارے لیے واقعی مشعل راہ بنتی ہیں کہ کرنے کا کام کیا ہے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ سوال نہ کیے جائیں، نہ اسے جواب دینے پر مجبور کیا جائے. جب وہ تھکاوٹ اور کسل مندی کا شکار ہوں تو ان کے پاس نہ جائیں. جب وہ کھڑے ہو جائیں تو ان کے دامن نہ پکڑو، ان کے راز افشا نہ کرو، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو، ان کی لغزشیں اور غلطیاں تلاش نہ کرو. اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کی معذرت قبول کرو جب تک وہ اللہ کے احکام کی حفاظت کریں. ان کی عزت اور توقیر تم پر لازم ہے. ان کے مد مقابل نہ بیٹھو. اگر انہیں کوئی ضرورت درپیش ہو تو ان کی خدمت کے لیے قوم سے سبقت لے جاؤ. اب جو واقعی عالم ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پھیلا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا بھی ہیں، ان کے حقوق انہوں نے بتائے کہ ان کے حقوق ہیں پھر تم پر. ایک استاد کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے، ایک صاحب فکر کی حیثیت سے تمہارے اوپر، عوام پر ان کے حقوق ہیں. ان سے اتنے سوال نہ کرو، جب دیکھو کہ وہ تھک چکے ہیں تو ان سے اس درجے میں سوال نہ کرو کہ وہ تمہارے جواب دیں نہ دیں، اور پھر تم کو ان سے شکایت پیدا ہو جائے. اس وقت ان سے سوالات کرنے سے گریز کرو. اور پھر کیا کہ ان کے راز افشا نہ کرو. تمہیں ان کے بارے میں کوئی بات ایسی پتہ ہے کہ جو عام طور سے لوگوں میں اس کی تشہیر نہیں ہوئی، لوگوں کو نہیں پتہ ہے اس کے بارے میں، اور وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا بھی نہیں چاہتے،
تو لوگوں میں جا کر کے ان کی غیبت نہیں کرو. ہر انسان انسان ہوتا ہے، چاہے وہ عالم بن جائے فقیہ بن جائے، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی موقع پر. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلطی بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ اس لیے غلطی ہوتی ہے کیونکہ اسے ایک عالم نے اس کام کو کیا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں عالم عام لوگوں کے مقابلے میں ایک ایسا انسان ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسان تو انسان ہے نا. اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ کو پتہ چل گئی ہے وہ غلطی، تو کوئی ضرورت نہیں کہ اسے جا کر کے عام لوگوں میں اس کی تشہیر کی جائے، اس کو بتایا جائے. اور اگر وہ معذرت کر لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی کلاس میں کوئی پڑھا رہا ہے، ٹنگ سلپ ہو گئی، کوئی لفظ کا میننگ غلط ہو گیا، کوئی بات ایسی ہو گئی جو اس کلاس کو پڑھانے کے بعد اس شخص کی سمجھ میں آئی کہ ہاں میں نے یہ بات صحیح نہیں کی تھی. مجھ سے ہی ہو جاتا ہے کتنی بار ایسے. تو اگلی کلاس میں معذرت اگر وہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں بات آپ کو جو بتائی تھی وہ حقیقت میں یہ تھی، تو اگر وہ معذرت کر لیتا ہے تو آپ اس کی معذرت قبول کر لیں. یہ نہیں کہ پھر آپ کہیں کہ نو، ان سے تو اب آگے تو پڑھنے ہی نہیں، انہوں نے فلاں کلاس میں فلاں چیز کا غلط مطلب بتا دیا تھا تو آگے ہمیں نہیں پڑھنا. تو یہاں پہ جو بات انہوں نے کہی بہت اہم ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کی معذرت قبول کر لو. جب تک وہ اللہ کے احکام کی حفاظت کریں، ان کی عزت و توقیر تم پر لازم ہے. کب تک ہے عزت و توقیر لازم؟ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرتے ہیں. پھر ظاہری ادب کے طور پر کیا چیز بتائی گئی کہ ان کے مد مقابل نہ بیٹھو، یعنی اس طرح مت بیٹھو کہ ان کے بیٹھنے میں بھی تمہیں ادب لازم ہے، ادب تمہارے لیے لازم ہے، ان کے برابر سے نہ بیٹھو. اور مد مقابل نہ بیٹھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان سے بحث مباحثہ نہ کرو. اور پھر اگر ان کو کوئی حاجت درپیش ہے تو وہ قوم سے سبقت لے جاؤ ان کی مدد کرنے میں، یعنی باقی لوگوں سے بڑھ کر کے، اور ان کی مدد کرو. ان کی کوئی خدمت کرنی ہے تو ان کی خدمت کرو، اور آگے بڑھ کر کے اس کام کو کرو بجائے اس کے کہ پیچھے رہ جاؤ اس کام سے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، جس نے اپنے علم پر عمل کیا آسمانوں میں اسے عظمت ملی. یہ علم و عمل کی دعوت ہے. انہوں نے ایسے علم و عمل کی بنیاد پر اعلیٰ مقامات کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دی ہے جن کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت کار فرما ہو. یعنی جس نے اپنے علم پر عمل کیا آسمانوں میں اسے عظمت ملی. یہ عظمت دنیاوی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے علماء ہیں آج ہماری قوم کے جن کو قوم کوئی بھی اہمیت نہیں دیتی. ایک عالم کی ڈگری اگر کوئی لے لے اور اگر کوئی ایک کسی دنیاوی یونیورسٹی سے گریجویٹ کر لے تو آپ سچ بتائیے کہ کس کی اہمیت آپ کے دل میں زیادہ ہوگی، یا اس کے خاندان میں زیادہ ہوگی، یا اس کی قوم میں زیادہ ہوگی. تو حال ہمارا یہ ہو گیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عالم جس نے اپنے علم پر عمل کیا آسمانوں میں اسے عظمت ملی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت مسلم ہے، پوری ہے. اس کو وہ عظمت ملے گی جس نے دین کا علم حاصل بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا. پھر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عالم قیام کرنے والے، روزے دار اور مجاہد سے افضل ہے. کس کس سے افضل ہے؟ قیام کرنے والے یعنی راتوں میں نماز پڑھنے والے، تہجد گزار شخص سے، روزے دار شخص سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے افضل ہے. جب عالم فوت ہو جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا شگاف پیدا ہوتا ہے کہ اسے اس جیسا جانشین ہی اسے پر کر سکتا ہے. یعنی ایسا خلا آ جاتا ہے ایک عالم کے فوت ہو جانے سے کہ پھر اس جیسا عالم کوئی دوسرا اس کے پیچھے آتا ہو، اس کی نسل سے ہو، اس کے خاندان سے ہو، اس کے قوم سے ہو، اس کے شہر یا ملک سے ہو، تو وہی پھر اس خلا کو پر کر سکتا ہے. ادروائز اس خلا کو پر نہیں کیا جا سکتا، اس کی جگہ کو پر نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری رہنمائی اس حقیقت کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک علم اور عمل کی کس قدر زبردست اہمیت ہے. وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے عمل کو بہت اہمیت دیتے تھے.
وہ اس عبادت کی نسبت جو علیحدگی میں کی گئی ہو اور جس کا فائدہ بھی انفرادی شخصیتی کو ہو، علم کے حصول کو مقدم قرار دیتے تھے۔ کس چیز کو مقدم دیتے تھے قرار؟ علم کے حصول کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے طالبان علم کے لیے چند مفید اور نفع بخش ہدایات اور ارشادات ہیں، اور ان پر عمل کرنا طالبان علم کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو یہیں پر ہم رکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آگے پھر کچھ اور مزید چیزیں نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ وقت مکمل ہو گیا ہے، تو دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں، اور باقی سوالات آپ لوگوں کے کوئی ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔